سورۃ الکہف مکی سورت ہے، بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد 110 آیات ہیں، 1577 یعنی 1577 کلمات اور حروف کی تعداد 6360 6360۔ کہف کا معنی غار کا ہوتا ہے، وہ غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کھلا ہو تو اسے کہف کہتے ہیں، اور اگر تنگ ہو تو غار کہتے ہیں۔ تو غار کا لفظ بھی دراصل عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن غار اور کہف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سورۃ الاسراء کا آغاز سبحانہ سے ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اختتام الحمدللہ پر ہوا۔ اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ، الانعام، سبا اور فاطر کے شروع میں بھی الحمدللہ کا لفظ آتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف۔ اور قرآن حکیم میں کل 38 یعنی 38 ٹائمز الحمدللہ کا لفظ آیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت مکی دور کے تقریباً تیسرے دور میں نازل ہوئی، یعنی 8ویں اور 10ویں سال کے درمیان میں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، یعنی آپ مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں احادیث میں کچھ فضائل بھی آئے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے، تو بہتر ہے آپ لوگ بھی یاد کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن بن جاتا ہے، یعنی اس کو خاص روشنی نصیب ہوتی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، اور جہاں وہ پڑھ رہے تھے وہاں ان کے گھر میں ایک جانور بھی تھا قریب بندھا ہوا۔ جو آپ تلاوت کر رہے تھے وہ جانور بدکنا شروع ہو گیا، یعنی اچھلنے لگا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، اسے کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، یعنی سورۃ کہف کو پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور سکینت سے کیا مراد ہے؟ اطمینان، وقار، دل کا سکون، فرشتوں کا نزول، اللہ کی رحمت۔ تو یہ سورت پوری پڑھنا بھی باعث فضیلت ہے، اور خصوصاً جمعے کے دن، اور اس کی کچھ آیات بھی پڑھتے رہنا، یعنی کم از کم 10۔ بعض روایات میں آخری 10 کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن صحیح روایت سے پہلی 10 ہی کی بات پتہ چلتی ہے، اور اگر 10 نہیں تو 3 بھی اگر یاد ہو اور انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے تو یہ اس کے لیے بہت فائدے کی بات ہے۔